بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 73 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ جملہ حالیہ پر قد کب آتا ہے کب نہیں، اور یہ کہ حال کے عامل کو جوازاً اور وجوباً کہاں حذف کیا جاتا ہے۔ چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا بد فی الماضی المثبت من قد ظاہرة او مقدرة ويجوز حذف العامل كقولك للمسافر راشدا مهديا ويجب في المؤكد مثل زيد أبوك عطوفا أي حقه وشرطها أن تكون مقررة لمضمون جملة اسمية۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ولا بد فی الماضی المثبت من قد ظاہرة او مقدرة، اور ضروری ہے ماضی مثبت میں قد لگانا، چاہے ظاہر ہو یا مقدر۔ وَيَجُوزُ حذف العامل، اور جائز ہے عامل کو حذف کرنا۔ كَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ، جیسے کہ آپ مسافر کو یہ کہتے ہو راشدا مہدیا۔ وَيَجِبُ فِي الْمُؤَكَّدِ مِثْلُ زَيْدٌ أَبُوكَ عَطُوفًا أَيْ أَحُقُّهُ وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ مُقَرَّرَةً لِمَضْمُونِ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ، اور حال مؤکدہ میں عامل کا حذف کرنا واجب ہے، جیسے زید ابوک عطوفاً میں اس کا عامل احقہ اور محذوف ہے، اور حال مؤکدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کے مضمون کے لیے تاکید ہو۔ عزیز طلباء، آج کے درس کے اندر ہم 4 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات، ماضی مثبت جب حال بن رہا ہو جملہ تو اس کے شروع میں لفظ قد کا آنا۔ دوسری بات، حال کے عامل کو جوازاً حذف کہاں کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، حال کے عامل کو وجوباً حذف کرنا۔ اور چوتھی بات، حال مؤکدہ کے عامل کو حذف کرنے کے لیے شرط۔ چلتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ ولا بد فی الماضی المثبت من قد، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ماضی مثبت جب جملہ حال بن رہا ہو تو اس کے شروع میں قد کا لانا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے اور حال موجودہ زمانے پر، لہذا ماضی کے شروع میں قد لگائیں گے تاکہ اس کو ماضی قریب کے معنی میں کر دے، تو اس کا اور حال کا زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ظاہرتاً کان و مقدرہ، یعنی قد کا آنا چاہے لفظوں میں ہو یا مقدر ہو، دونوں طرح جائز ہے، لیکن لانا بہرحال ضروری ہے۔ قد ظاہر کی مثال جیسے قال انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اور جاءنی زید قد خرج غلامہ۔ یہ ان دونوں مثالوں کے اندر دیکھیے، وقد بلغنی یہ پورا جملہ ماقبل کے لیے حال ہے، تو اس کے شروع میں قد لایا گیا ہے، اور اس سے جاءنی زید قد خرج غلامہ میں قد خرج غلامہ زید سے حال اور قد ماضی میں موجود ہے۔ اور قد مقدرہ کی مثال جیسا جاءوکم حسرت صدورہم، تو یہاں حسرت صدورہم سے پہلے قد مقدر ہے۔ یاد رہے کہ ماضی مثبت کے شروع میں تو قد آئے گا، لیکن ماضی منفی کے شروع میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کے شروع میں جو ما ہوتا ہے وہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، پھر اگر ہم اس کے شروع میں قد لگا دیں گے تو ما کا صدارت کلام فوت ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَامِلِ، دوسری بات، حال کے عامل کو جوازاً حذف کرنا۔ ہم نے پہلے پڑھے وَعَامِلُهَا الْفِعْلُ أَوْ شِبْهُ أَوْ مَعْنَاهُ، یعنی حال کا عامل یا تو فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں جب کوئی قرینہ حالیہ یا مقالیہ موجود ہو تو عامل کو حذف کرنا جائز ہے۔
قرینہ حالیہ کا مطلب یہ ہے کہ محذوف کے حذف ہونے پر متکلم یا مخاطب کی حالت دلالت کر رہی ہو، جیسے کوئی سفر پر جا رہا ہو اور اسے کوئی راشدن مہدیہ کہہ دے۔ یہ اصل میں ہے اذہب راشدن مہدیہ، تو راشدن مہدیہ دونوں اذہب کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہے ہیں اور عامل ان میں خود اذہب ہے، اس کو قرینہ حالیہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا اور وہ ہے مخاطب کا سفر پر روانہ ہونا، لہذا اس کی پوری عبارت یہ بنے گی اذهب حال كونك راشدا مہدیہ ای مدلولا علی الطریق المستقیم الموصل الی المقصد۔ اور قرینہ مقالیہ کا مطلب یہ ہے کہ محذوف کے حذف ہونے پر متکلم یا مخاطب کا کوئی قول دلالت کر رہا ہو، جیسے کوئی سوال کرتا ہے کیف جئت، آپ کیسے آئے ہو، تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہو راکباً، اصل میں یہ ہے جئت راکباً، اور جئت عامل ہے، اس کو قرینہ مقالیہ یعنی سوال کے سائل کی وجہ سے حذف کر دیا، سائل کے سوال کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا میں بھی قادرین، جو قادرین ہے یہ ضمیر متکلم سے حال واقع ہے جس کا عامل نجمع کو حذف کر دیا گیا ہے۔ وَيَجِبُ فِي الْمُؤَكَّدَةِ، صاحب کتاب یہاں سے فرما رہے ہیں عام طور پر حال کے عامل کو حذف کرنا تو جائز ہے، لیکن اگر حال مؤکدہ ہو تو اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ حال مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ حال کا ذوالحال کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہو کہ عام طور پر وہ اس سے جدا نہ ہو سکتا ہو، یا آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ حال مؤکدہ وہ ہے جو اس معنی کی تاکید کرے جو جملہ سابقہ سے سمجھ میں آ رہا ہو، جیسے زید ابوک عطوفاً، یہاں عطوفاً ابوک سے حال واقع ہو رہا ہے، اس کے معنی مہربانی، اور مہربانی کا معنی عام طور پر والد صاحب میں موجود ہوتا ہے، اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، اس لیے یہاں عطوفاً کو حال مؤکدہ بنائیں گے، اور اس کا عامل جو احقہ صیغہ واحد متکلم باب ناصرہ ینصر سے یا باب فاعل سے اس کو وجوبی طور پر حذف کر دیا گیا ہے۔ چوتھی بات، حذف عامل یعنی حال مؤکدہ کے عامل کو حذف کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ صاحب کتاب نے اس کی شرط یوں فرمائی وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ مُقَرَّرَةً لِمَضْمُونِ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ، فرماتے ہیں حال مؤکدہ کے عامل کو حذف کرنا واجب، حذف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کوئی نیا معنی ثابت نہ کر رہا ہو بلکہ ماقبل والے جملہ اسمیہ کے مضمون کو ہی ثابت کر رہا ہو، جیسے کہ مذکورہ مثال میں زید ابوک عطوفاً میں زید ابوک جملہ اسمیہ ہے، اور مشفق ہونا اور عطوف ہونا یہ اس سے سمجھ میں آ رہی تھی بات، پھر عطوفاً نے آ کر اس میں اور بھی تاکید پیدا کر دی، چونکہ یہاں یہ شرط پائی جا رہی ہے اس لیے اس کے عامل حقہ کو وجوبی طور پر حذف کر دیا گیا۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جو یہ قید لگائی کہ مقررۃ لمضمون جملۃ اسمیہ، تو اس سے انا ارسلناک رسولا جیسے ترکیبیں خارج ہوگی، کیونکہ اس میں رسولاً حال مؤکدہ ہے ارسلناک سے، لیکن پورے مضمون جملہ سے حال نہیں ہے بلکہ صرف ارسلنا سے حال واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس کے عامل کو حذف نہیں کیا گیا۔ اسی طرح دوسری قید لگائی اسمیہ، اسمیہ کے ذریعے سے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہاں جیسی ترکیبیں خارج ہو گئی ہے، کیونکہ قائماً حال مؤکدہ تو ہے اور پورے جملے کے مضمون کو بھی ثابت کر رہا ہے، لیکن یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ شہیدہ سے جملہ فعلیہ ہے، اس لیے اس کے عامل کو بھی حذف نہیں کیا گیا۔ تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے عامل کے حذف کے وجوب پر جملہ اسمیہ کے لیے دو شرطیں گویا کے ضمن میں بتا دی کہ وہ جملہ ہو
لیکن ایک بات تو جملہ ہو اور دوسری بات وہ جملے کے مضمون کی تاکید ہو، اور تیسری شرط یہ کہ یہ بتا دی کہ وہ جملہ ہو لیکن جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ نہ ہو۔ اگر وہ جملہ فعلیہ ہوگا تو پھر اس کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔